الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا قریب التحقیق درجہ جس کی آج کلاس کا سیشن ہے، اور اسی سلسلے کے اندر ہم نے آج کلاس کا اہتمام کیا کہ طلبہ کرام کی جو کوئی بھی پریشانی وغیرہ ہو اس کو اس حوالے سے دور کیا جائے۔ ابھی تک ہم نے صرف 2 اوقات کے بارے میں پڑھا ہے، اور وہ 2 اوقات نصف النہار اور طلوع غروب کا ہے۔ تو آج ہم نے اسی حوالے سے رکھا کہ جس کی کوئی کمزوریاں وغیرہ ہوں تو وہ ہم دور کر لیں، کسی کو کوئی پریشانی آ رہی ہو تو اس کو حل کر لیں۔ کچھ تو میں سب سے پہلے دہرائی کر دیتا ہوں، اور دہرائی کے لیے میں یہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے نوٹیکل المینک جو 2021 کی آپ سب کو دی گئی وہ سامنے کھول لیتا ہوں۔ فرض کریں جیسے یہ میرے سامنے جو پیج کھلا ہوا ہے، میں اسکرین شیئرنگ آن کرتا ہوں تاکہ تمام ہی طلبہ کرام اس کو دیکھ لیں۔ یہ اسکرین شیئرنگ میں نے آن کر لی، اور یہ نوٹیکل المینک میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اب نوٹیکل المینک کے اندر دیکھیں تاریخ کون سی ہے، تو آپ کو نظر آئے گی۔ یہ تاریخ صفحے کے اوپر جائیں گے اور پھر جب ادھر کرتے ہیں تو یہ 2 سے لے کر 4 اگست تک، یعنی سب سے نیچے 4 اگست ہوگا۔ تو ہم سب سے نیچے والا ہی دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے طلبہ کی ایک تعداد نے 4 اگست کے اوقات نکالے تھے، تو ہم 4 اگست کے اوقات ہی دیکھتے ہیں۔ اور 4 اگست کے اوقات کے اندر ہم 4 اگست کے اوقات ہی کے بارے میں ہی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ظاہر ہے میل شمس کا صفحہ بھی سامنے ہی ہے، اور تعدیل ایام کا بھی سامنے ہو جاتا ہے۔ جو سب سے نیچے تاریخ ہے اس میں یہ آسانی ہو جاتی ہے، ورنہ یہی کہ اس سے اوپر صاف سی بات ہے کہ 3 تاریخ کا ہے، اور اس سے اوپر پھر 2 تاریخ اور پھر اوپر صفحہ ہی ختم ہو رہا ہے۔ تو ایک صفحے کے اندر 3 تاریخیں ہوتی ہیں، میل شمس بھی اور تعدیل ایام بھی۔ ابھی ہمیں صرف اس سے مطلب ہے، میل شمس اور تعدیل ایام سے۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک فارمولہ دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ظہر کے اوقات کے لیے 12 مائنس طول بلد تقسیم 15، صبح کے اوقات کے لیے 6 مائنس طول بلد تقسیم 15، اور شام کے اوقات کے لیے 18 مائنس طول بلد تقسیم 15۔ اس کی لاجک کیا تھی؟ اس کی لاجک یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم برطانیہ سے کتنی دور ہیں، چونکہ جو اوقات ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اوقات برطانیہ کے اوقات میں پلس ہوتے ہیں۔ تو جب ہم جو وقت نکالنا چاہ رہے ہیں اس میں سے متعلقہ طول بلد کو مائنس کر کے پھر 15 پر تقسیم کر دیں گے، تو اس کا یہ ہوگا کہ برطانیہ کی جو نوٹیکل المینک لکھی ہوئی ہے یہ مائنس کرنے کے بعد، یعنی جیسے فرض کریں ہم اپنے 17 بجے کا نکالنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کے 17 بجے کے اوقات، تو پاکستان کے 17 کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ 17 مائنس طول بلد تقسیم 15۔ تو جیسے پاکستان کی معیاری گھڑی 5 کے حساب سے تو 75 درجے بنے گا، تو 17 مائنس 75 تقسیم 15 تو یہ 5 ہی بن جائے گا، تو 17 مائنس 5 تو یہ 12 ہو جائے گا۔ یعنی ہم کیا کریں گے، ہم پاکستان کے حساب سے تو 17 نکال رہے ہیں، لیکن برطانیہ کے اوپر اس ٹائم 12 بجے ہوں گے۔ یہ ایک موٹی سی مثال سمجھا دی۔ باقی اب یہ چیز ہے کہ ہم نے یہ کر لیا،
6 माइनस या 18 माइनस या 12 माइनस, ये कब कहाँ करने हैं। औकात शर्किया के लिए 6 माइनस करना है आपने, औकात गरबिया के लिए 18 माइनस करने हैं, और निस्फ़ुन नहार के लिए आपने 12 माइनस करने हैं। सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब अगली चीज़ आती है, हमें 2 चीज़ों की हाजत पड़ती है, मैल शम्स की और तादील अय्याम की। अब हमने देखना है कि हमने 6 माइनस या 18 माइनस या 12 माइनस करके तूल बलद तकसीम 15 किया था, तो मैल शम्स कौन सा लेना है। तो चूँकि मैल शम्स देखिए, मैल शम्स इन्होंने क्या किया है कि पूरे 12 घंटे का इन्होंने मैल शम्स दिया हुआ है, पूरे 12 घंटे का इन्होंने मैल शम्स दिया हुआ है। तो जब इन्होंने पूरे 12 घंटे का मैल शम्स दिया हुआ है, तो 12 नहीं बल्कि 24 घंटे का इन्होंने मैल शम्स दिया हुआ है। तो जब 24 घंटे का मैल शम्स दिया हुआ, ये देखिए, ये डिक्लिनेशन, ये जो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, मैं इसके ऊपर गोल दायरा लगा रहा हूँ, ये डिक्लिनेशन है। और इसके नीचे सारे जितने भी है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक, डिक्लिनेशन के नीचे ये सारा मैल शम्स है। इसके सामने देखें, ये WED यानी वेडनेसडे, इस तारीख को बुध था, 4 अगस्त गुजर चुकी है, इसलिए मैं था इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये 0 से लेकर 23 तक घंटे दिए हुए हैं, हम मुताल्लिका घंटे के सामने उसका मैल शम्स दिया हुआ है। हमने यही देखना है कि 6 माइनस या 18 माइनस या 12 माइनस तूल बलद तकसीम 15 करने के बाद जो जवाब निकला उसको राउंडेड करेंगे। यानी अगर तो आगे सबसे पहले सेकंड को ख़त्म करेंगे, सेकंड देखेंगे कि सेकंड 30 से कम बन रहे हैं या ज़्यादा बन रहे हैं। अगर तो 30 से ज़्यादा बन रहे हैं तो सेकंड ख़त्म कर देंगे, मिनटों में 1 मिनट बढ़ा लेंगे। अब बारी आएगी मिनटों को ख़त्म करने की, तो मिनटों के अंदर भी यही करेंगे, 30 आ जाएँ तो हम 1 घंटे के ऊपर 1 बढ़ा लेंगे। लेकिन अगर ना आए, 30 से कम आए, तो फिर हम सिरे से ही मिनटों को ख़त्म कर देंगे और सिर्फ खाली घंटे रह जाएंगे, क्योंकि हमारे सामने मैल शम्स जो है वो घंटों की सूरत में है, मिनटों या सेकंडों की सूरत में नहीं है। तो हम मुताल्लिका घंटे का ही मैल शम्स ले लेंगे। तो जैसे हमारे तलबा किराम ने निकाला था, तो यहाँ पर जैसे सुबह के 4 बजे का मैल शम्स लेना है, तो ये देखिए 4, और इसके बिल्कुल सामने हम गए तो 11.4, ये 11.4 दकीके हैं। ये ऊपर देखिए नॉर्थ यानी शमाली अर्ज़ बलद है और शमाली मैल शम्स है, 17 दर्जे 11.4 दकीके। याद रखिए, ये 11 दकीके 4 सानिया नहीं हैं, बल्कि 17 दर्जे 11.4 दकीके हैं। ये तो हो गया मैल शम्स के। मैल शम्स के अंदर हम राउंडेड करेंगे, जो भी आएगा अदद उसको हम राउंडेड कर लेंगे, सीधा सा जवाब है। अगर जवाब आ जाए माइनस में, बाज़ औक़ात मैल शम्स का जवाब माइनस में भी आ जाता है, तो माइनस की सूरत में आपने क्या करना है कि आपने 24 में से इसको माइनस कर देना है। जो जवाब आएगा, फ़र्ज़ करें -3 आया, -4 आया, -5 आया, आपने 24 में से माइनस वो कर देना है। अब जो जवाब आएगा तो पिछली तारीख के उतने बजे का मैल शम्स हम देखेंगे, ये पिछली तारीख में चले जाएंगे, निकालेंगे अगरचे अगली तारीख के औकात ही, लेकिन वो पिछली तारीख का मैल शम्स हम देखेंगे। और अगर जवाब आता है 24 से भी ज़्यादा जवाब आ जाता है, 2 ही सूरतें हैं, 0 से लेकर 24 के बीच में आया तो समझो उसी तारीख का, 0 से कम आ गया यानी माइनस में आ गया तो 24 से उतने माइनस करके हम पिछली तारीख में चले जाएंगे। और अगर जवाब 24 से भी ऊपर आ गया तो 24 से ऊपर देखेंगे कितना आ रहा है, यानी उसमें से अब क्या करेंगे, 24 माइनस कर देंगे। 24 से पीछे आ रहा था तो हम 24 से उसको माइनस कर रहे थे, 25, 26, 27 इस तरह आ गया, हम इस में से 24 को माइनस कर देंगे। अब जो जवाब आया 2, 3, 4 जितने भी आया जवाब, वो हम अगली तारीख में चले जाएंगे, यानी 4 की बजाय फिर हम 5 तारीख के उतने बजे का मैल शम्स ले लेंगे। एक तो ये हो गया। अब दोनों मैलों के दरमियान, सुबह व शाम के मैलों के दरमियान 12 घंटे का फ़र्क होगा, ये याद रखिए। सुबह के मैल शम्स के 12 घंटे बाद का शाम का मैल शम्स आएगा, ये कायदा कुलिया है। अगर आपका जवाब कुछ इसमें फ़र्क आ रहा हो तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपसे कोई मिस्टेक हो रही है। ये होगी मैल शम्स की बात। अब बारी आती है तादील अय्याम की, कि तादील अय्याम हमने कौन सा लेना है। फ़र्ज़ करें आपका जो भी मैल शम्स आया, अब उसको राउंडेड नहीं करना आपने। अब आपने देखना है, चूँकि हमारे पास सामने तादील अय्याम
یا تو 0 بجے کی ہوتی ہے یا پھر 12 بجے کی. گرین وچ کے حساب سے صرف 2 اوقات کی تعدیل ایام ہمارے سامنے موجود ہے. ہم نے کیا کیا، اب 12 دیکھیے تو 12 کا تعلق یا تو 6 سے ہے یا 18 سے ہے. 12 سے پیچھے کرتے جائیں گے تو صبح کے 6 بنیں گے، آگے بڑھاتے جائیں گے تو شام کے 18 بنیں گے. اگر تو تعدیل ایام 6 سے 18 کے بیچ میں آگے کوئی بھی جواب آیا، وہی طول بلد تقسیم 15 کر کے، چاہے 6 سے ہے، چاہے 12 سے ہے، چاہے 18 سے ہے، سب کے ساتھ یہ تعدیل ایام چونکہ اثر کرے گی، تو ہم نے 12 بجے کی تعدیل ایام اس وقت کے نکالنے کے لیے لینی ہے. اگر 6 سے پیچھے آ جاتی ہے، کم آ جاتی ہے، تو ہم کیا کریں گے، پھر 0 بجے کی لیں گے لیکن اسی تاریخ کی. اب 6 سے پیچھے 5 4 3 2 1 پھر 0 سے بھی پیچھے جائے گا -1 -2 -3 -4 -5 -6 تک ہم نے کیا کرنا ہے، 0 بجے کی تعدیل ایام لینی ہے. اب اگر -6 سے بھی پیچھے چلا جاتا ہے ٹائم، یعنی -6 سے چاہے 1 منٹ ہی اوپر چلا جائے، -7 ہو جائے -8 ہو جائے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، -12 کی تعدیل ایام لینی. -12 کا مطلب پچھلی تاریخ کے 12 بجے کا تعدیل ایام ہم نے لینا ہے، پچھلی تاریخ کا. یہ ہو گیا پیچھے ہونے کی صورت میں. اب آگے ہونے کی صورت میں یہ ہوگا کہ اگر 18 سے اوپر کی تعدیل ایام آ جاتی ہے تو 18 سے اوپر کی تعدیل ایام میں ہم نے 24 بجے یعنی اگلی تاریخ کے 0 بجے کی تعدیل ایام لینی ہے. اور یہ 18 سے اوپر کتنی جا سکتی ہے، 18 سے اوپر یہ 30 تک بھی جا سکتی ہے. لہذا 30 تک جواب آنے کی صورت میں ہم اگلی تاریخ کے 0 آورز، 24 کا مطلب اگلی تاریخ کا 0، تو اگلی تاریخ کے 0 آورز کی ہم نے تعدیل ایام لینا ہوگی. اب جب ہم اس کو فارمولے میں حل کریں گے تو اب کس طرح سے حل کریں گے، فرض کریں جیسے اوقات صبح نکالنے ہیں تو اس کے لیے ایسا تھوڑی کہ نصف النہار نکالیں گے، بلکہ اب یہ کریں گے 12 پلس یا مائنس جو آیا جواب تعدیل مروج، پلس یا مائنس جو آیا جواب تعدیل ایام. اگر چاہیں تو پلس کے ساتھ مائنس بھی لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں اگر مائنس میں آ رہا ہے، ورنہ دونوں میں سے ایک علامت لگا لیں. اگر تعدیل مروج پلس میں ہے تو پلس، مائنس میں ہے تو مائنس. اس طرح تعدیل ایام پلس میں ہے تو پلس، مائنس میں ہے تو مائنس لگا لیں گے. 12 جمع تعدیل مروج جمع تعدیل ایام، اس کو مختصر میں جمع بھی استعمال کر رہا ہوں. اب اگلی چیز آئے گی مائنس کوس انورس ڈبل بریکٹ کوس بودے سمتی وغیرہ، باقی سارا جو بھی اوقات صبح نکال رہے ہیں تو میلے صبح لکھیں گے، اوقات شام نکال رہے ہیں تو میلے شام لکھیں گے، تو ہمارا یہ وقت نکل آئے گا. جو حضور ابھی کسی نے کوئی سوال کرنا ہے، کسی کا کوئی سوال ہے اس حوالے سے؟ مدینہ، میرے خیال میں طلبہ کرام میں سے کسی کا سوال کرنے کا ارادہ ہو رہا تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 چلیں میں ایک دفعہ دوبارہ ریویژن کر دیتا ہوں. ویسے میں نے ابھی ریویژن اسی لیے کیا تھا کہ کسی کو کوئی پریشانی بن رہی ہو تو اس کا حل جی جی چلیں میں دوبارہ اس کا کر دیتا ہوں ریویژن. ہم نے کرنا کیا ہے، یہ دیکھیے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا 12 مائنس لانگیٹیوڈ تقسیم 15. یہ 12 جو ہے یہ چونکہ نصف النہار کا ہم نے دیا ہوا تھا، لیکن اگر اوقات شام والے ہوں تو 18 کریں گے، اگر اوقات صبح والے ہوں تو 6 مائنس طول بلد تقسیم 15 کریں گے. سب سے پہلا کام ہمارا قریب التحقیق کے اندر یہی ہے، ہم نے سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمیں کس گھنٹے کی میل و تعدیل لینی ہے، 12 بجے کی، 18 کی یا 6 کی.
چونکہ نصف النہار عموماً 12 بجے ہوتا ہے، لہٰذا ہم 12 بجے کی تعدیل ایام لیں گے، میل الشمس تعدیل. اور اگر شام کا ہے تو 18 لیں گے، چونکہ سورج عموماً 18 بجے غروب ہوتا ہے اوسطاً. اور طلوع کے لیے ہم 6 بجے کی لیں گے. تو اس کے لیے یہ فارمولہ ہم حل کرتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں پر جس جگہ کا ہم نکالنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ 12، 6 یا 18 جو بھی ٹائم ہوگا، اس وقت گرین وچ پر کیا ٹائم ہو رہا ہوگا، تو ہم اس کے ذریعے سے وہ معلوم کرتے ہیں. اب وہ نکالنے کے بعد اب باری آتی ہے، اب ہمیں 2 چیزیں نکالنی ہوتی ہیں. فرض کریں، چلے پہلے ہم ابھی تعدیل ایام کی بحث کر لیتے ہیں، کیونکہ تعدیل ایام تینوں اوقات کے اندر کام آتا ہے، چاہے طلوع ہو، چاہے غروب ہو، چاہے نصف النہار ہو. تو تعدیل ایام کی بات کرتے ہیں کہ تعدیل ایام کے لیے فرض کریں کہ اگر ہمارا جواب 6 سے اوپر آ جاتا ہے، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، تو 6 سے لے کر 18 تک اگر جواب ہمارا آئے گا تو ہم کیا کریں گے کہ 12 بجے کی تعدیل ایام لیں گے، کیونکہ ہمارے پاس صرف 2 ہی ہیں، یا تو 0 ہے یا 12 ہیں. تو ہم نے یہ 6 سے لے کر 18 تک کے بیچ میں، یہ دیکھیے میں نے ایک کلر کر دیا، تو 6 سے لے کر 18 تک کے بیچ کا کوئی بھی جواب آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے، 12 بجے کی تعدیل ایام لینی ہے. اگر 6 سے اوپر ہوگا تو وہی بات ہے، 12، 6 پورے ہے 0، 0، 6 سے کچھ بھی کم نہیں ہے، پھر بھی 12 بجے کی. 6 سے 1 سیکنڈ کم ہو گیا تو اب 12 بجے کی نہیں لینی، اب پیچھے چلے جانا ہے ہم نے. اسی طرح 18 تک جواب آیا، کوئی مسئلہ نہیں، 18 سے 1 سیکنڈ بھی اوپر ہو گیا تو اب ہم نے 12 بجے کی نہیں لینی تعدیل ایام، اب ہم نے آگے چلے جانا ہے. 18 سے اوپر ہونے کی صورت میں 24 بجے کی تعدیل ایام لینی ہے، یعنی اگلی تاریخ کے 0 بجے کی. اب اگر 6 سے نیچے جواب آتا ہے تو اس صورت میں 0 بجے کی تعدیل ایام لینی ہے. لیکن یہ کب تک؟ اگر جواب 0 تک آئے، 0 سے پیچھے بھی جانا شروع ہوگا، کئی ایسے طول بلد بھی آئیں گے، 1، -1، -2، -3، -6 تک اگر جواب آتا ہے تو ہم نے 0 بجے کی تعدیل ایام لینی ہے. 6 سے جیسے ہی آگے بڑھے گا جواب تو اب ہم نے -12 بجے کی تعدیل ایام لینی. -12 کا مطلب پچھلی تاریخ کے 12 بجے کی تعدیل ایام ہم لیں گے. اس تصویر کو میں ہاتھوں ہاتھ ہمارے قریب التحقیق درجے کے اندر بھی بھیج دیتا ہوں. اب وہی بات ہے کہ جو ہمارا اس کی ریکارڈنگ دیکھیں گے تو ان کو جو ابھی دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا، یا بعد میں کلاس کی جب ریکارڈنگ جائے گی تو وہ دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تصویر کس طرف نشاندہی کر رہی ہے. یہ تو ہو گیا ہمارا تعدیل ایام والا معاملہ. اب میل شمس کا معاملہ اتنا مشکل نہیں ہے، میل شمس کا معاملہ ایزی ہے. میل شمس کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے 24 گھنٹوں کی میل شمس دی ہوئی ہوتی ہے، 0 سے لے کر 23 تک ہر گھنٹے کی دی ہوئی ہے. لیکن یہ گھنٹوں کی ہے، اس میں منٹ سیکنڈ راؤنڈڈ نہیں ہے، منٹ سیکنڈ کو راؤنڈڈ کیا گیا ہے، منٹ سیکنڈ کا اندراج نہیں ہے. تو اب ہم نے گھنٹوں کی ہی تعدیل یا میل شمس لینی ہے. اس کے لیے ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو راؤنڈڈ کرنا ہے، یعنی سیکنڈ اور منٹ ختم کر دینے ہیں. لیکن ختم کس طرح سے کرنے ہیں؟ ہمارے بعض طلبہ کی یہ ایسی تعداد بھی ہوتی ہے جن کو ختم کرنا بھی نہیں آتے. تو اس کا یہ حل ہوتا ہے کہ اگر تو آدھے سے کم ہیں تو پھر تو سرے سے ختم کر دیں، اگر آدھے سے زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر 1 بڑھا کر پھر ختم کریں. جیسے فرض کریں 1:29 اور 45 سیکنڈ ہیں، چونکہ 45 سیکنڈ آدھے منٹ سے زیادہ ہیں تو لہٰذا ہم 45 سیکنڈ کو تو ختم کریں گے، لیکن یہ 29 کو پھر 30 سیکنڈ کر دیں گے، منٹ کر دیں گے. اور اسی طرح سے منٹ اگر 30 سے اوپر ہو رہے ہیں تو پھر ہم منٹ کو ختم کر دیں گے، لیکن گھنٹے میں 1 بڑھا لیں گے. یہ ہم حل نکالیں گے اور اس کو راؤنڈڈ کریں گے. اب تعدیل ایام
کے اندر جو بھی ہم نے معاملہ کیا تھا وہ اس کے حساب سے کیا تھا. میل شمس کے اندر یہی معاملہ کریں گے کہ جس گھنٹے کا میل شمس نکلا خاص اس گھنٹے کا میل شمس ہم نے لینا ہے. اب کون سا میل شمس آ سکتا ہے؟ یا تو 0 سے لے کر 23 تک کے بیچ میں آ گیا تو صاف سی بات ہے کہ ہم اس گھنٹے کا لے لیں گے. لیکن اگر 23 سے اوپر معاملہ چلا گیا، فرض کریں 23 سے آگے 24 آ گیا، تو 23 کے آگے 24 کیا ہوتا ہے؟ 23 سے 1 گھنٹہ بھی بڑھائیں گے تو اگلی تاریخ کا 0 آ جائے گا، صاف سی بات ہے. تو اگلی تاریخ کے 0 بجے کا ہم تعدیل میل شمس لے لیں گے. اس کا آسان حل یہ ہے، ہم دیکھیں گے کہ یہ 0 سے لے کر 23 تک کے بیچ میں آ رہا ہے یا نہیں. اگر آ رہا ہے تو فابیا، اس کو ہاتھوں ہاتھ اس طرح لے لیں گے. اگر 23 سے بڑھ رہا ہے 24 25 26، اب ہم کیا کریں گے؟ اس میں سے 24 مائنس کر دیں گے. فرض کریں 26 آیا، 26 میں سے 24 مائنس کیا، باقی آیا 2. تو 2 بجے کی ہم نے میل شمس لینی ہے، لیکن اگلی تاریخ کے 2 بجے کی. اسی طرح سے اگر مائنس میں جواب آ جائے تو مائنس کے اندر وہی ہوگا کہ 0 سے بھی پیچھے معاملہ چلا جائے گا. تو 0 سے پیچھے جانے کی صورت میں اب 24 میں سے ہم اس عدد کو مائنس کر دیں گے، کیونکہ یہ عدد 24 سے بڑا نہیں ہوگا. فرض کریں -5 ہے، -6 ہے، جو بھی ہے، ہم 24 میں سے اب اس عدد کو مائنس کر دیں گے، اور جو جواب آئے گا اتنے بجے کی ہم میل شمس پچھلی تاریخ کا لے لیں گے. فرض کریں جواب آیا -5، ہم نے کیا کیا؟ 24 -5 کر دیا. تو اب 24 -5 کرنے کی صورت میں جواب آیا 19، تو پچھلی تاریخ کے 19 بجے کی ہم کیا کریں گے؟ میل شمس لے لیں گے. تو یہ ہم اس طرح میل شمس لے لیں گے. یہ میل و تعدیل دونوں چیزیں ہو گئیں. اب جب حل کریں گے تو 12 پلس تعدیل مروج پلس تعدیل ایام. اب اوقات شرقیہ یا اوقات غربیہ اس حساب سے علامت لگائیں گے، مائنس یا پلس، کوس انورس، ڈبل بریکٹ، کوس بعد سمتی، اور جو وقت نکال رہے ہیں صبح شام کا اس حساب سے اس کا میل شمس لکھیں گے فارمولے میں. پورا فارمولہ اسی طرح حل کریں گے، ہمارا جواب انشاءاللہ عز و جل آ جائے گا. جی حضور، کوئی اور سوال؟ جی میں سمجھا نہیں، کون سے فارمولے کی بات کریں؟ جی جی ہاں جی جی، فارمولہ وہی جو اوقات طلوع و غروب کا فارمولہ ہم تقریبی درجے میں استعمال کر رہے ہیں وہی فارمولہ لگے گا. جی جی ہاں، وہی فارمولہ لگے گا. فرق صرف اتنا ہوگا کہ اس فارمولے کے اندر پہلے ہم معیاری زوال نکالتے تھے، یہاں پر معیاری زوال نہیں نکالیں گے. معیاری زوال کی بجائے 12 پلس تعدیل مروج پلس تعدیل ایام. اب ان میں سے جو مائنس میں ہوگا اس کی وہ پلس کی بجائے مائنس لگ جائے گا. اب یہ ہو جائے گا. اس کے بعد جو مائنس یا پلس لگے گا تو وہ اوقات شرقیہ یا غربیہ ہونے کی وجہ سے لگے گا. اس کے بعد اب جو اس کے اندر میل شمس ہم نے شامل کرنا ہے، تو اگر اوقات شرقیہ نکال رہے ہیں صبح کے تو میل صبح لگے گا، اگر شام کے نکال رہے ہیں تو میل شام لگے گا. اب میل بھی دونوں کا چینج ہوگا، صبح اور شام کا، بس یہ فرق آئے گا. باقی پورا وہی فارمولہ ہوگا. آخر میں تقسیم 15 کریں گے اور ہمارا جواب ہمارے سامنے آ جائے گا. آمین. جی ضرور، اور کسی کا کوئی سوال؟ اچھا ہاں، این ایس حقیقت میں ہے کیا؟ یعنی نارتھ ساؤتھ. آپ کو اتنا تو پتہ ہی ہے کہ جو میل شمس ہوتا ہے یا تو شمالی ہوگا یا جنوبی ہوگا. اب جو میل شمس جنوبی ہوتا ہے یا عرض بلد جنوبی ہوتا ہے تو اس کو ہم مائنس کے ساتھ لکھتے ہیں. لیکن یہاں پر نوٹیکل المعنی کے اندر کیا کیا گیا ہے؟ نوٹیکل المعنی کے اندر یہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر ساتھ میں علامت دی ہوئی ہے این یا ایس کی، اور اس کے ساتھ وہ درج نہیں ہے مائنس کی علامت. اب مائنس کی علامت ہم نے خود لکھنی ہے جہاں پر ضرورت ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ چونکہ اگر جنوبی میل شمس ہو یا جنوبی عرض بلد ہو تو اس کے ساتھ مائنس کی علامت آتی ہے، اور جنوب کو کیا کہتے ہیں؟ ساؤتھ.
और इसी तरह से शिमाल को कहते हैं नॉर्थ। तो हम चूँकि शिमाली दुनिया में हैं, हमारे तो अर्ज़ बलद सारा प्लस ही प्लस में है, तो जब मैली शम्स भी शिमाल में होगा, शिमाली होगा, तो उस वक्त ये होगा कि ये प्लस में ही होगा। लेकिन अगर जुनूबी हुआ तो फिर वो माइनस में होगा। अब ये एन का मतलब है नॉर्थ, यानी मैली शम्स शिमाली है, लिहाजा मैली शम्स शिमाली होने की सूरत में इसके साथ माइनस की अलामत नहीं आएगी। लेकिन अगर मैली शम्स जुनूबी हो तो फिर उसके साथ माइनस की अलामत आएगी। जैसा कि अभी मैली शम्स चल रहा है, आज है अगस्त की 16। अब हम 16 तारीख पर गए और ये देखिए, ये सबसे नीचे 16 तारीख आ गई अगस्त की। तो आज मैली शम्स 12 बजे का देख लेते हैं बरतानिया के टाइम के मुताबिक, 13 दर्जे 34.3 दकीके। लेकिन ये कौन सा है? नॉर्थ है। अब सितंबर के अंदर जाकर एक वक्त ऐसा आता है 23 सितंबर को कि जब मैली शम्स बिल्कुल 0 हो जाता है, उसके बाद फिर सूरज जुनूबी दुनिया में चला जाता है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा 1 महीना आगे कर लेते हैं। ये सितंबर आ गया, बल्कि थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। ये देखिए, नॉर्थ 0 दर्जा, ये 21 सितंबर है। 0 दर्जा 24.6 दकीके, ठीक है। अब ये इसमें सानिया नहीं है, 24.6 दकीके 0 दर्जा। अब 24 से 23 पे आया, 22, 21, 20, 19। हमने क्या किया, हम 22 सितंबर पे चले गए। ये 22 सितंबर की आ गई, 18, 17। अब इस तरह कम होता गया, मैली शम्स कम होता गया। 0 दर्जा 0.6, अब 0 दर्जा 0.3 नॉर्थ। ये देखिए 19 बजे, ये कौन सी तारीख है? सबसे पहली तारीख 22 सितंबर। देखिए 22 सितंबर को 0 दर्जा यानी शाम के 7 बजे, जब बरतानिया पर शाम के 7 बजेंगे तो 0 दर्जा 0.3 दकीके होगा। लेकिन जैसे ही रात के 8 बजेंगे तो अब मैली शम्स जुनूबी हो जाएगा, ख़त्ते इस्तिवा से सूरज जानिब जुनूब आ गया। 0 दर्जा 0.6 दकीका, अब सूरज ख़त्ते इस्तिवा से हटना शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ऐसी सूरत में मैली शम्स बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। 22 दिसंबर को मैल आज़म पर पहुंचेगा, फिर वापस आएगा और फिर 21 मार्च को दोबारा फिर ख़त्ते इस्तिवा पर आएगा। अब वो 21 मार्च चूँकि आगे 2022 का होगा, अभी अगर हम इसके अंदर देखेंगे भी तो ये 2021 का ही बताएगा। 2022 का तो ज़ाहिर है कि इस नोटिकल मैंने के अंदर नहीं होगा, नहीं है। 2022 के लिए अलग से नोटिकल मैंने का में रखनी पड़ेगी, जिसकी फ़िलहाल आपको हाजत नहीं है। भी हम सीखने के मराहिल के अंदर हैं, तो जो हमारे सामने आए हम इसी को ही हरफ आखिर समझें और इसी के ऊपर हल करें। तो एन और एस से यही मुराद है कि एन से मुराद शिमाली मैल और एस से मुराद जुनूबी मैल शम्स, और एस के साथ साथ में माइनस लगेगी। जब भी एस के साथ मैल शम्स लिखा होगा, ये दिन के अंदर 6 घंटे के वक्फे से साथ लिखते हैं, एन 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 एन। अभी देखिए 18 बजे इन्होंने लिखा था, 6 घंटे के वक्फे से 12 से 6 18, आगे फिर 19 पर फिर लिखा एन। वजह क्या है कि ये आखिरी एन है, इस वजह से एन यहाँ पर लिख दिया, आखिरी एन होने की वजह से। और चूँकि आगे पहला एस है तो उसके साथ भी इन्होंने एस लिख दिया। अब इस तरह से ये तीनों इकट्ठे आ गए, वरना आगे देखें एस 0 बजे, 6 बजे, 12 बजे और फिर 18 बजे, बस ये 4 औकात के अंदर ये अलामत ये लिखते हैं, एन या एस जो भी हो। तो एन अगर होगा तो मैल शम्स प्लस में होगा, और अगर एस होगा साउथ के साथ तो मैल शम्स माइनस में होगा। आपने मैल शम्स का पूछा तो मैं ज़िम्नन साथ में तादील अय्याम का भी बताता चलूँ कि तादील अय्याम के अंदर भी माइनस प्लस का चक्कर होता है, लेकिन उसकी माइनस प्लस पहचाननी पड़ती है। वो किस तरह से? ये देखिए लिखा हुआ है 22 तारीख को 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट 22 सेकंड। ये 12 में से हमने प्लस या माइनस करने तादील अय्याम।
تو لیکن بات یہ ہے کہ یہ مائنس کرنے ہیں یا پلس کرنے ہیں. تو اس کے لیے اس کے سامنے دیکھیں ایچ اور ایم یعنی گھنٹہ منٹ لکھا ہوا ہے. تو یہ 11:53 لکھا ہوا ہے. 11:53 کا مطلب 12 سے کم ہے. تو 12 سے کم ہے تو جو سامنے ہمارے آ رہا ہے جواب, تو اس کو 12 میں سے ہم مائنس کریں گے. لہٰذا جہاں پر تعدیل ایام جو ہے یہ مائنس میں ہے, اور وہی بات ہے یہ پلس میں بھی ہو سکتی ہے. تو جہاں پر پلس میں ہوگی پلس کریں گے, جہاں پر مائنس میں ہوگی مائنس کریں گے. اور تعدیل مروج اکثر پلس میں ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی تعدیل مروج مائنس میں بھی آ جاتی ہے. جی ضرور, کوئی اور سوال کسی طالب علم کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 یہی فارمولہ ہے موٹا موٹا جو میں نے آپ کو بتا دیا. باقی مین وضاحت تو تبھی ہو سکے گی, یعنی کہ مجھے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کو کس چیز کی حاجت ہے, وہ جب آپ حل کریں گے. کیونکہ میتھمیٹکس کا اصول ہے کہ اگر استاد سے پوچھنی ہو کوئی چیز, تو اگر ڈائریکٹ جا کے پوچھیں کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, تو استاذ کے لیے سمجھانا مشکل ہوتا ہے, طالب علم کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر طالب علم سوال حل کر کے جائے اور پھر جا کر بتائے دکھائے کہ یہ سوال جو ہے میرا, اس کا جواب درست نہیں آ رہا, یا جو بھی جواب آ رہا ہے یہ مجھے پتہ نہیں درست یا غلط ہے, آپ چیک کر لیں. جی 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 نہیں ماشاء اللہ آپ. جی 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 اصل میں یہ ہے کہ اس کے اندر قریب التحقیق میں آپ نے زیادہ چیزیں نہیں ہیں, صرف 2 چیزیں ہیں جو ہماری تبدیلی ہوتی ہے. ان 2 چیزوں کو ہی ہم نے مینیج کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو ویڈیو بھی گروپ کے اندر بھیجی گئی تھی, اس ویڈیو کو دیکھ لیں. اس ویڈیو کے اندر بھی وہ ساری چیزوں کا بیان آیا ہوا ہے. وہ ویڈیو کے اندر بھی یہی بتایا گیا, صرف 2 چیزیں ہم نے مینیج کرنی ہیں, ایک میل شمس اور ایک تعدیل ایام. میل شمس اور تعدیل ایام کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے وہ ابھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ میل شمس صبح کے لیے اور لینا ہے ہم نے, شام کے لیے میل شمس اور لینا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, تقریبی درجے میں میل شمس سارا ایک ہی چلتا تھا. ابھی 6 مائنس طول بلد تقسیم 15 یا 18 مائنس طول بلد تقسیم 15 شام کے لیے, اور 6 مائنس صبح کے لیے آئے گا. اب اس کا جو جواب آئے گا ہم نے اس گھنٹے کی میل شمس لینی ہے. اسی طرح سے تعدیل ایام کے لیے کیا کرنا ہے, تعدیل ایام کے لیے بھی یہی کرنا ہے. صبح کے لیے 6 مائنس, شام کے لیے 18 مائنس, اور اگر نصف النہار ہے, کیونکہ نصف النہار کے اندر میل شمس استعمال نہیں ہوتا لیکن تعدیل ایام اس میں استعمال ہوتا ہے, تو اس کے لیے 12 مائنس طول بلد تقسیم 15. اب اس کے بعد جو جواب آئے گا تو اب ہم نے اس کے اوپر کس طرح مینیج کرنا ہے, کون سے گھنٹے کی کیا تعدیل ایام لینی ہے, اس حوالے سے وضاحت کی جا چکی ہے. کہ اگر تو وہ آپ کا جواب 12 سے قریب ہے تو پھر 12 بجے کی لینی ہے, یعنی آپ کا وقفہ جو ہے زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے کا ہوگا, یعنی 0 سے یا پھر 12 سے. دیکھیں میں ایک دفعہ پھر لکھ دیتا ہوں, یہ دیکھیے یہ 0 ہے, یہ 12 ہے. آپ کا جواب 0 اور 12 سے زیادہ 6 گھنٹے کے فاصلے پر ہوگا, تو آپ کا جواب جس 0 کے قریب ہے آپ اس 0 بجے کی تعدیل ایام لیں گے. اب آپ کی فرض کریں کہ 0 بجے کے قریب ہے تو 0 بجے کی لے لیں گے, 12 کے قریب ہے تو 12 بجے کی, اور بعض اوقات آپ کی 12 سے زیادہ ہو جاتی ہے, یعنی 12 سے 7 گھنٹے اوپر چلی گئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ
اگلی تاریخ کے 0 بجے کی آپ کے قریب ہے آپ کے تعدیل ایام، آپ اگلی تاریخ کا لے لیں گے. اسی طرح سے 0 سے اتنا پیچھے چلی گئی کہ وہ -7 پہ چلی گئی، تو 0 سے 7 گھنٹے اگر پیچھے چلی گئی ہے تو پھر اب اس صورت میں یعنی 6 گھنٹے سے 1 منٹ بھی اوپر چلی جائے تو وہ 6 گھنٹے سے تو زیادہ ہی ہو گئی. تو جیسے ہی 6 گھنٹے سے زیادہ یہ پیچھے جائے گی 0 سے، تو ہم کیا کریں گے، پچھلی تاریخ کی اب 12 بجے کی تعدیل ایام یہ لے لیں گے. تو یہ اس طرح سے تعدیل ایام ہے. تعدیل ایام چونکہ صرف 2 ٹائم انہوں نے دیے ہوئے ہیں، یعنی 24 گھنٹے میں صرف 2 ٹائم دیے ہوئے ہیں، 0 اور 12. تو اب ہم اس کے اندر یہی دیکھتے ہیں کہ وہ کس 0 یا 12 کے قریب ہے. جی حضور مزید، جی حضور مزید کوئی سوال؟ کون سا؟ اچھا اچھا، ہاں چلیں میں صرف ایک تھوڑا سا اشارہ دے سکتا ہوں ابھی، کیونکہ یہ ہمارا یہ درجے کا فی الحال موضوع نہیں ہے، تحقیقی درجے میں ہم تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں. GHA یہ گرین وچ آور اینگل، یہ ایک سورج کی کیلکولیشن ہوتی ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ گرین وچ سے سورج جب آگے بڑھتا ہے تو اب اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ 0 درجے پر چلا گیا، آگے مزید بڑھتا جاتا ہے 10 درجے 20 درجے 30 درجے، جب عین سمت القدم پر آ جاتا ہے گرین وچ کے تو اس کو کہتے ہیں 180 درجے اس کا GHA چلا گیا. لیکن 180 کے بعد یہ پھر بھی بڑھتا ہی رہتا ہے، یہ 360 تک جاتا ہے. دیکھیے تعدیل ایام کیا چل رہی ہے، فرض کریں یہ آخری تاریخ ہے نا 21 تاریخ، تو تعدیل ایام چل رہی ہے 11:53 نہیں، تعدیل ایام چل رہی ہے 12 بجے کی 7 منٹ 1 سیکنڈ، یعنی تقریباً وہی 11:53 ہی بنے گا. تو 11:53 پہ یعنی برطانیہ کے اوپر آئے گا سورج. اب 12 بجے سے چونکہ پہلے آ جائے گا تو لہٰذا جب 12 بجیں گے تو اب اس ٹائم اس کا گرین وچ آور اینگل کیا بنے گا، کیونکہ یہ تھوڑا سا 7 منٹ کے اندر تھوڑا سا مزید آگے چلا جائے گا، تو اب یہ 1 درجہ 45.3 ہو گیا گرین وچ آور اینگل. اس طرح مزید بڑھتا جائے گا. اس سے پیچھے دیکھیں تو 346 تک آیا تھا، اس کے بعد یہ 11 بجے 11:53 پر یہ 360 پر آ کے پھر یہ 0 بن گیا تھا. یہ خیر آپ نے سوال کر لیا، ابھی چونکہ وقت ہے تو میں نے بتا دیا. اس کے اوپر فی الحال ہم نے کوئی تحقیق وغیرہ کچھ نہیں کرنی. یہ اس کے اندر سے بھی کئی چیزیں ایسی ہیں ہماری کیلکولیشن کے اندر جو آتی ہیں، لیکن یہ چیزیں آپ کو تحقیقی درجے کے اندر پڑھائی جائیں گی. فی الحال ابھی آپ کو طلوع غروب پڑھایا گیا، آگے صرف فجر و عشاء ہمارا ایک سوال باقی رہ گیا ہے. فجر و عشاء کے بعد ہمارا ٹیسٹ ہوگا، اور ٹیسٹ کے اندر صرف یہی طلوع غروب اور فجر و عشاء کے متعلق ہی سوالات ہوں گے، اس کے علاوہ سوالات نہیں ہوں گے. جی حضور مزید کوئی سوال؟ ٹھیک ہے حضور، پھر اگر کوئی سوالات وغیرہ آپ کے نہیں ہیں تو میرے خیال میں درجے کا اختتام کرتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سوالات کو جب بقیہ جن کے بھی کوئی سوالات وغیرہ رہ گئے وہ اس کو حل بھی کریں گے. تو درجے کا اختتام کرتے ہیں. جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں ابھی صرف وہی ہے طلوع غروب، اور اگر کسی کے نصف النہار کے اندر کوئی رہتا ہے کمزوری رہتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ نصف النہار کے بھی سوالات حل کر لیں، اور باقی طلوع غروب فی الحال صرف یہی ہے. جی جی، اسی کے اوپر ہی فی الحال فوکس ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم درجے کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل ارادہ ہے کہ فجر و عشاء کے باب سے پہلے ایک لائیو کلاس اور رکھی جائے. اس کا انشاءاللہ عز و جل میں 1-2 دن میں ٹائمنگ وغیرہ کے حوالے سے بھی پیش کر دوں گا. اس کے اندر بھی یہی ہماری گفتگو ہوگی، اسی موضوع کے اوپر ہی
لیکن وہ ظہر سے پہلے کا رکھیں گے، کیونکہ ہمارے بعض ایسے بھی طلبہ کرام ہیں جن کے پاس ظہر کے بعد ٹائم نہیں ہوتا، تو وہ صبح 10 سے 11 ہم رکھ لیں گے پاکستانی وقت کے مطابق، اور انڈیا کے ٹائم کے مطابق 10:30 سے 11:30 ہو جائے گا، تاکہ سب اس میں سے حصہ حاصل کر پائیں۔ تو ٹھیک ہے حضور، اپنی کلاس کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔